کہ 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا. نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر نہیں کرنا. نماز کا وقت آئے نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو. حضور نے نماز میں دیر کرنے سے منع فرمایا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ قوم پڑھتی ہے رسول اللہ کا کلمہ اور چلتی ہے اپنی طبیعت پر. لوگ اپنی طبیعت پر چل رہے ہیں. اس وقت تو پوری دنیا میں جو تباہی کا ماحول ہے، جو بربادی کا ماحول ہے، مسلمانوں پر جو برا وقت ہے، وجہ صرف مسلمانوں کے کرتوت ہیں. اگر میری بات کا برا لگے جام نگر والوں معاف کرنا، لیکن حالات جو ہمارے خلاف پوری دنیا میں بگڑے ہیں، پوری دنیا میں صرف اس کے ذمہ دار ہم ہیں. حالانکہ جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں ہم ان کی تائید نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے اعمال بھی تو دیکھیں. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. مسلمان کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے. مسلمان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے عمل کی وجہ سے. مسلمان کا جلتا ہوا چراغ اگر بجھ جاتا ہے تو اس کے برے عمل کی وجہ سے. مطلب یہ ہے اگر آپ دوسری طرف توجہ دے تو پتا چلے جس دن مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ اس کے پیر میں نہ کبھی کانٹا چبھے گا نہ کبھی اس کو ٹھوکر لگے گی. اس لیے ہمارے ولیوں کا طریقہ یہ تھا، اگر ان کو ٹھوکر لگتی تھی تو وہ ٹھوکر کے زخم کو بعد میں دیکھتے تھے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے. اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان کو ٹھوکر لگتی ہے تو بھی اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. تو آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھنے میں دیر مت کرو. آگے بات بیان کرنے سے پہلے بات نماز کی آئی تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج پوری امت کا 95% طبقہ نماز نہیں پڑھتا. ہماری قوم بے نمازی ہے اور نماز چھوڑ کر ان کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نماز چھوڑ دیں. اگر 500 روپے کی نوٹ جیب سے گر جائے تو دن بھر موڈ آف رہتا ہے. 500 گم ہو گئے یار، موبائل گم ہو گیا یار، گھڑی گم ہو گئی یار، کپڑا گم ہو گیا یار، گاڑی چوری ہو گئی. ارے گاڑی تو گاڑی، اگر گاڑی کی چابی بھی چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، نقصان ہو گیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، 500 کی نوٹ موبائل گاڑی کی اگر گم ہو جائے تو تم کو احساس ہے روزانہ بستروں میں جو فجر کی نماز ترک کرتے ہو، کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا، میں نے اللہ کا فرض ترک کیا، میں نے رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. یاد رکھنا پوری کائنات کی دولت ایک پلڑے میں رکھو اور 2 رکعت نماز ایک پلڑے میں رکھو تو پوری کائنات کی دولت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی 2 رکعت نماز کا جو روزانہ ہم بستروں میں ترک کرتے ہیں. ہمیں احساس نہیں. آج پوری دنیا چیخ رہی ہے، مسلمانوں کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی دکانیں توڑی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں جو تم پر ظلم کر رہا ہے وہ ایک دن اپنے جو ظلم کا انجام ضرور بھگتے گا. اور دنیا کے ظالموں کو احساس ہونا چاہیے کہ ظلم کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی. فرعون نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا. نمرود نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا. بخت نصر نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو ذلت کی موت مار دیا. شداد
نمرود نے ظلم کیا، خود کی بنائی ہوئی جنت بھی نہ دیکھ سکا۔ قارون نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ دنیا کے طاقتور حکمرانوں کو، پوری دنیا کے حکمرانوں کو یہ پیغام دیا جاتا ہے، اللہ کی مخلوق پہ ظلم مت کرنا، اس لیے کہ مخلوق کمزور ہے لیکن خالق کمزور نہیں ہے۔ جب اس کی لاٹھی چلے گی تو کہیں کے نہیں رہو گے، تم بھی بے گھر ہو جاؤ گے، تمہیں بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ تم پناہ تلاش کرو گے تو تمہیں پناہ بھی نہیں ملے گی۔ یاد رکھنا، جو چڑیا کا گھونسلہ اجاڑ دے اللہ اس کے گھر کو بھی تباہ کر دیتا ہے، جو چڑیا کے آشیانے کو گرا دے اللہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ میں اپنی قوم سے کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، جو ظلم کر رہے ہیں ہم ظالموں کے ساتھ نہیں، وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف تمہیں کہتا ہوں تمہارے گھر اجڑ رہے ہیں تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، تمہارے گھروں پر آگ کی بارش ہو رہی ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے، تمہاری دکانیں ٹوٹ رہی ہے تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ کبھی سوچا آج میرا گھر اجڑ رہا ہے تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، صدیوں سے مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو ویران کیا۔ جو کام اللہ کے گھر کو ویران کر دے اللہ اس قوم سے کتنا ناراض ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ کتنی اذیت دیتے ہیں، اللہ کو کتنی اذیت پہنچاتے ہیں جو اللہ کے گھر کو ویران کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، دوست نے پکارا تو اس کی شادی کی دعوت پر دکان بند کر کے پہنچے، لیکن اللہ کے منادی نے پکارا تو کیا کبھی اللہ کے منادی کی آواز پر بھی دکان بند کی؟ انڈیا پاکستان کا میچ ہوا تو تم نے میچ کے لیے دکانیں بند کی، کبھی تم نے نماز کے لیے بھی دکانیں بند کی، تم نے کبھی کسی نے دعوت دی تو اس کی دعوت کے لیے دکانیں بند کی۔ افسوس ہے، سب کے بلانے کی اہمیت ہے، رب کے بلانے کی کوئی اہمیت نہیں۔ سن لو، جس قوم کو اللہ کے گھر کے ویران ہونے کا احساس نہیں، پھر اس قوم کے گھر تباہ ہو کر رہیں گے۔ بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور ہندوستان یا پوری دنیا کے مسلمان سے مخاطب ہوں، جہاں تک میری آواز میرا اللہ پہنچا رہا ہے، میں سب سے مخاطب ہوں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آج بھی خدا کے گھر کو آباد نہ کیا، خدا کے گھر کو ویران کرنا نہ چھوڑا، تو آج تم پر کم ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن وہ آئے گا کہ آج کے ظالموں کو تم بھول جاؤ گے، کہیں پناہ نہیں ملے گی، کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی، اس لیے کہ میرے اللہ کا فرمان ہے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے میں اپنی پناہ اس سے ہٹا لیا کرتا ہوں۔ جس قوم کو خدا پناہ نہ دے، جس قوم کو اللہ کی پناہ نصیب نہ ہو، کون پناہ دے گا؟ نماز چھوڑ کر کے پناہ گاہیں تلاش کرتے ہو۔ اور جہاں تک سنیوں کا معاملہ ہے، ہماری قوم کا، اہل سنت کا، تو آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نماز چھوڑتا رہوں گا غوث پاک کی مدد آتی رہے گی، اللہ کا گھر ویران کروں گا غریب نواز بچاتے رہیں گے، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید یہ سبق آپ کو کسی نے غلط پڑھایا ہے، کیونکہ غوث پاک ہو، غریب نواز ہو، صابر پاک ہو، مخدوم پاک ہو، کوئی بھی بزرگ ہو، یہ سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی مرضی کے پابند ہیں۔ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ ہم ہر عقیدے میں موجودہ دور میں فکر رضا کے پابند ہیں۔ ہم فکر رضا کی سے نہ اس طرف افراط کر سکتے ہیں نہ تفریط کر سکتے، یہی فکر رضا ہے۔ 14 صدیوں کا اتنے مجموعہ امام اہل سنت نے جو پیش کیا، کوئی ولی ہو سب خدا کی مرضی کے پابند ہیں، جس سے اللہ پناہ اٹھا لے اس کو کوئی ولی بھی پناہ نہیں دیتا۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا، جس سے اللہ پناہ اٹھا لے
اگر یہ فکر تم لے کر کے چلے ہو کہ خدا کا گھر ویران کرتے رہو گے اور تمہارے گھر آباد ہوتے رہیں گے، تو میری قوم کے جوانوں اور اے سنی مسلمانوں، اپنے آپ کا احتساب کر لو۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ، حالانکہ میرا عنوان نماز نہیں ہے، لیکن بات نکل آئی تو عرض کر رہا ہوں، میرا عنوان تو آج نکاح کی تقریبات کے حوالے سے بات ہے، اسی پر میں گفتگو کروں گا، لیکن بات چونکہ نکل آئی ہے تو ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے نمازی پن ہو کر کے ہم چاہتے ہیں غوث پاک کی پناہ مل جائے گی، غریب نواز کی پناہ مل جائے گی، مخدوم پاک کی پناہ مل جائے گی، امام اہل سنت کی پناہ مل جائے گی۔ سن لو، غور سے سن لو، اللہ اکبر۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے میرے صحابہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اے اللہ، ہمیں محروم نہ کرنا اور ہمیں بدبخت نہ کرنا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، اس روایت کو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں محروم نہ کرے، اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ محروم کون ہے؟ یہ بدبخت کون ہے؟ بدبخت فرمایا میرے آقا نے، آقا فرماتے بدبخت۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے پوچھا محروم اور بدبخت کون ہے، آقا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ محروم بھی ہے، وہ بدبخت بھی ہے۔ کہاں گیا وہ جذبہ صادق؟ جب اذان ہوتی تھی تو مسلمان اپنا سارا کام چھوڑ کر مسجدوں کی طرف کشا کشا چلے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ، کسی بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کر۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کو حضور فرما رہے ہیں، اور ولیوں سے بڑا مقام صحابہ کا ہے۔ حضور کا کوئی صحابی مہاجرین میں سے ہو، انصار میں سے ہو، فتح مکہ کے پہلے کے، فتح مکہ کے بعد کے، حضور کے ہر صحابی کے لیے ہمارا عقیدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ خیر کا وعدہ کیا۔ حضور کا کوئی صحابی ادنا نہیں، حضور کا ہر صحابی اعلیٰ، کوئی صحابی ہو، اور صحابیت سے بڑھ کر منقبت کا کوئی ٹائٹل ہو نہیں سکتا۔ جس کو صحابی کہہ دیا، مان لیا، اس کا مطلب اس کو ولیوں سے، اقطاب سے، ابدال سے، قلندروں سے سب سے بڑا مان لیا۔ درجہ نبوت کے بعد روئے زمین پر اگر اللہ نے کسی مخلوق کو فضیلت عطا کی ہے تو میرے رسول کے اصحاب کی ذات ہے، اور ان کی شان یہ میرے امام کہتے ہیں، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو جن کی آنکھیں خدا پیار سے دیکھے وہ صحابہ کی آنکھیں ہیں۔ اب میرے آقا انہی اصحاب میں سے سب سے زیادہ کثرت سے روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، ابو ہریرہ، ہو سکے تو کبھی بے نمازی کے قریب اس کی صحبت میں مت بیٹھنا، اس لیے کہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی۔ جس قوم پہ لعنت برسے اس قوم کا مقدر سیاستداں بدل دیں گے۔ جس قوم پہ لعنت برسے ایجوکیشن کی ڈگریاں اس قوم کا مقدر بدل دے گی۔ جس قوم پہ لعنت برسے جلسے اور کانفرنس کے نعرے اس کی قسمت بدل دیں گے۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر ڈگری سے پہلے، ہر کانفرنس سے پہلے، ہر نعرے سے پہلے، ہر بات سے پہلے مسلمانوں کو اللہ کے گھر کی طرف آنا ہوگا۔ کل بھی ہمارے مسائل کا حل خدا کے گھر پر تھے، خدا کی چوکھٹ پر تھے، خدا کی بارگاہ میں تھے، اور آج بھی خدا ہی کے دربار سے ہمارے ہر مسئلے کا حل ہوگا۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تم سب جگہ گئے تو در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، لیکن مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ ذلت مقدر بن جائے گی، ذلت کی وادیوں میں بھٹکتے رہو گے، جرائم کے دلدل میں ڈوبے رہو گے، نہ کوئی
بچا سکتا ہے نہ کوئی بچا سکے گا. اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو خدا کے گھر کو آباد کرو, خدا کے گھر کو ویران مت کرو. اور اگر آپ نہیں چاہتے, اللہ اکبر, آپ یہ چاہتے کہ اللہ آپ کا گھر ویران ہونے سے بچا لے, تو خدا کے گھر کو سجدوں سے آباد کرو. کیونکہ فرمایا گیا جب لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, مولا جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مسجد جس قوم کی ویرانی, مسجد جس قوم کی تباہی, مسجد جس قوم کی بربادی کی دعا کرے, وہ قوم کیسے آباد ہوگی؟ اس لیے میرے آقا کا فرمان دل پہ لکھ لو اور یاد رکھنا. پھر کہتا ہوں نماز کا عنوان نہیں, لیکن بات آئی تو عرض کرتا ہوں, مرتے وقت جتنی تکلیف بے نمازی کو ہوتی ہے اتنی کسی کو نہیں ہوتی. مرنے والا جب بے نمازی مرتا ہے تو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی پر اللہ اتنی پیاس مسلط کرتا, اتنی پیاس کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس نہیں بجھا سکتی. کروڑ پتی بننے کی تو بڑی فکر کی نا, ایک دکان سے 4 دکان کرنے کی تو بڑی فکر کی نا, اپنے بچوں کو اپنے مستقبل کو سنوارنے کی بڑی فکر کی. اچھی بات ہے, مبارک کو میں منع نہیں کرتا, لیکن اپنا بھی تو مستقبل سوچو. ایک دن موت ہے, موت کا شکنجہ ہے, موت کا وہ خوفناک شکنجہ. موت نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا, نہ موت تمہارا قبیلہ دیکھے گی, نہ موت تمہارا علاقہ دیکھے گی, نہ موت تمہاری صورت دیکھے گی, نہ موت تمہاری ڈگری دیکھے گی. موت کو تو جو حکم ہوگا وہی ہوگا. اللہ اکبر, ذرا لرز تو جائیے, ذرا اندازہ تو کیجئے. بے نمازیوں کو میرے آقا سچے نبی ساقی حوض کوثر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی فرما رہے ہیں, اپنے نبی پر یقین ہے نا تو اپنے نبی کی بات تو سنو اور غور تو کرو. اللہ اکبر, کہ جب بے نمازی کو موت آتی ہے اس پر اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں نچوڑ دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا. کہاں 7 سمندروں کے پانی کی پیاس, اور کہاں بہو, کہاں پر داماد, کہاں پر بیٹا تھوڑا تھوڑا چمچے سے پانی انڈیل رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو تجربہ ہے ان کو معلوم ہے کہ اگر کسی کو پیاس زیادہ لگی ہو اور تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالا جائے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ پیاس اور بڑھ جاتی ہے. ہائے کیا تڑپ ہوگی, ہائے اس وقت کی بے چینی کیا ہوگی, اس وقت کی بے قراری کیا ہوگی. ارے ابھی گجرات میں, یو پی میں, بہار میں, مہاراشٹر میں, راجستھان میں جو ہے وہ ڈگری گرمی کا جو ہے وہ تاپمان جو ہے کہیں 47 کہیں 48, لوگ ہائے ہائے کر رہے ہیں, گھر کے باہر نہیں نکل رہے ہیں, لوگ فریج کی ٹھنڈی بوتلیں اپنے حلق میں انڈیل رہے ہیں. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ درجے حرارت کے بڑھنے کا علاج ہم نے تو ڈھونڈ لیا, لیکن سکرات کی کیفیت میں بے نمازی پن کی وجہ سے جو پیاس اللہ مسلط کرے گا اس سے بچنے کا کیا کیا؟ اس وقت تڑپو گے, بے چین ہوگے, پچھتاؤ گے, لیکن وقت نکل چکا ہوگا. اس لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم, صرف 10 منٹ, 5 وقت نکالنے سے ہوتا کیا ہے؟ دوستوں کے ساتھ چائے پینے بیٹھتے ہو تو گھنٹوں چلے جاتے ہیں, واٹس ایپ چیک کرتے ہو تو گھنٹوں چلے جاتے ہیں, فیس بک پر بیٹھتے ہو تو پوری رات گزر جاتی ہے, یوٹیوب پر بیٹھتے ہو تو کئی گھنٹے چلے, ارے سب تو چھوڑو, غیبت کرنے بیٹھتے ہو تو گھنٹوں چلے جاتے ہیں. یہ ایسا وہ ویسا وہ سب ویسے ہیں, تو اپنے آپ کا بھی تو احتساب کرو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, ایمان والو اپنی فکر کرو. آپ نے پوری دنیا کی فکر مچا رکھی, کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا آپ کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا بھی یا نہیں؟ خاتمہ ہو رہا ہوگا تو اس وقت پیاس کی شدت کیا ہوگی؟ فجر میں سوتا پڑا ہے, ظہر میں کاروبار میں لگا ہے, عصر میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے, مغرب میں دوستوں کے ساتھ لگا دیا, عشاء میں لہو و لعب میں گم ہو کر کے پوری 5 وقت کی نمازوں کو ضائع کر دیا. آؤ آج اس جشن شادی کے موقع پر یہ دل میں عہد کر لو کہ سردی ہو, گرمی, بارش ہو, موسم کوئی ہو, کسی کی میت ہو یا کسی کی شادی ہو, کبھی نماز نہیں چھوٹنے دیں گے.
کبھی نماز نہیں چھوٹنے دیں گے. مرتے وقت سب سے زیادہ تکلیف بے نمازی کو ہوتی ہے، اور قبر میں عذاب سب سے زیادہ کسی کو ہوتا ہے تو بے نمازی کو ہوتا ہے، سب سے زیادہ عذاب. بے شک. اور ہمارے اندر طاقت نہیں. ہال کی گرمی سے لوگ اس وقت بے حال ہے، حالانکہ پنکھے چل رہے ہیں، ہوا بھی آ رہی ہے، کچھ علاقہ کھلا بھی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، صرف تھوڑا غور کرو، اتنا لمبا چوڑا ہال بنا ہوا ہے، اس گرمی نے ہمیں بے حال کر رکھا ہے. وہ 2 گز زمین کی جو قبر ہے، اوپر مٹی نیچے مٹی، اس سے گوشت بھی پگھلتا ہے. قبر کے کیڑے الگ طوفان مچا رہے ہوتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت بچانے کے لیے نہیں آتی. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کا احتساب کر لو. میری گزارش ہے، درد دل کے ساتھ، دل کی تڑپ کے ساتھ تم سے کہتا ہوں، خدا تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے میرے عزیز کہ قبر کی گرمی تمہیں جھلسائے. اس لیے کہ قبر میں ٹھنڈک نہ پنکھے کی وجہ سے ہے، نہ قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے ہے، نہ قبر کی ٹھنڈک. بھئی بیٹھ جائیں، آپ ڈسٹرب نہیں کریں، مہربانی مہربانی، اللہ کا واسطہ اٹھا بیٹھا نہ کریں کسی کو. جو جائے اس کو وہی رہنے دے. ایک بار درود شریف پڑھے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جب ایک بار اللہ رسول کا ذکر شروع ہو جائے تو پھر جو جائے اس کو وہیں چھوڑ دے. ایک بار بلند آواز سے عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھ لیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے نہیں، قبر کی ٹھنڈک پنکھے کی وجہ سے نہیں. قبر کی ٹھنڈک کس وجہ سے ہے؟ جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں سجدے کر کے، اللہ نے ان کی قبروں کے اندر ٹھنڈک پہنچانا ہے. قبر ان کی ٹھنڈی ہوگی جنہوں نے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی سجدے کر کے، اور ان کی قبر اللہ اکبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی. ان کی قبروں کے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی. جنہوں نے دنیا میں دکانوں پر تو توجہ دی، مکانوں پر تو توجہ دی، کاروبار پر تو توجہ دی، لیکن نماز کے لیے وقت نکال کر کبھی رسول اللہ کی آنکھوں